بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے اسکیزوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر، یعنی پرسنالٹی کی 4 ٹائپس اسکیزوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر پڑھیں گے۔ اسکیزوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر کیا ہے؟ اسکیزوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر از اے mental health condition marked by a consistent pattern of detachment from a general disinterest in social relationship. People with schizoid personality disorder also have a limited range of emotions when interaction with other people. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے جو اسکیزوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے یہ کلسٹر اے میں ہی آتا ہے۔ پرسنالٹی کی جو ٹائپ ہے اس میں کلسٹر اے ہے، یعنی 3 کلسٹر ہیں، اے بی سی۔ تو ہم سب سے پہلے اے کلسٹر پڑھ رہے تھے، تو اسی کی ٹائپ میں ہے اسکیزوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اسکیزوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بالکل انٹرسٹ نہیں ہوتا سوشل لائف میں یا ریلیشن شپ میں، بالکل انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ وہ دوسروں کے ساتھ انٹریکشن کرنے میں اور ایموشن ظاہر کرنے میں بالکل لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اگر اسکیزوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لوگوں کو دیکھیں تو ان کو ہم سمپل ورڈ میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لیک آف انٹرسٹ ہوتا ہے ان کا سوسائٹی میں اور ریلیشن شپ میں، کسی ایونٹ میں جانے سے یا کچھ بھی ایسا جس سے انسان ایک نارمل ہوتا ہے، مینٹلی طور پر مینٹلی طور پر ہیلدی ہوتا ہے، تو اس کے حساب سے وہ ہیلدی نہیں ہوتے، یعنی مینٹل کنڈیشن ان کی بالکل ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو اسکیزوئڈ ان کی لیک آف انٹریکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک پرسن میں یہ سمٹمز پائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ وٹ از دا ڈفرنس بٹوین اسکیزوئڈ اینڈ schizophrenia. Schizoid is a range of mental health condition that causes of significant disconnecting from the reality. A person with schizophrenia may experience a combination of hallucination, delusions, and extremely disorganized thinking and behavior that dramatically impaired their ڈیلی فنکشن۔ یعنی شیزوفرینیا کیا ہے؟ شیزوفرینیا بھی ایک مینٹل ہیلتھ کنڈیشن ہے جس کی کازز کیا ہوتی ہیں کہ سگنیفیکنٹ لیول پہ ہوتے ہیں۔ ایک پرسن کے اندر ہیلوسینیشن ڈیلیشنز دونوں پائی جاتی ہیں، اور ان کی جو اسپیچ ہوتی ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے ان کی بالکل ڈس آرگنائزڈ ہوتی ہے، یعنی وہ بات کو کہیں سے کہیں جوڑ لیتے ہیں، اور ان کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی ڈرامہ ہو رہا ہو، اور ان کی لائف میں جو ہے ان کی جو ایکٹیویٹیز، یعنی یہ بیماری دن بہ دن بڑھتی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ جبکہ اسکیزوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر انہوں نے کہا ہے ڈز ناٹ کازز آف ہیلوسینیشن ڈیلیوشنز اینڈ کنڈیشن یوزلی ڈز ناٹ سگنیفیکنٹ افیکٹ اے پرسن ڈے ٹو ڈے فنکشن۔ اسکیزوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے جس میں انہوں نے کہا ہیلوسینیشن ڈیلیشنز نہیں پائے جاتے، اور ان کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ بالکل بھی افیکٹ نہیں کرتی ایک پرسن میں کہ وہ دن بہ دن اس کے فنکشنز پہ کوئی افیکٹ کرے۔ تو یعنی شیزوفرینیا میں ہیلوسینیشن ڈیلیشنز بھی پائی جاتی ہے، اور ان کی تھنکنگ ڈس آرگنائز ہوتی ہے، اور ان کی ڈیلی لائف میں افیکٹ پڑتے ہیں اس کے سمٹمز، جبکہ اسکیزوئڈ میں نہ ہیلوسینیشن ہوتا ہے نہ ڈیلیشن ہوتے ہیں، اور ان کی ایک پرسن کی ڈیلی لائف میں کوئی افیکٹ نہیں پڑتا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے اس کے سمٹمز دیکھے ہیں کہ آخر کیا ایسے سمٹمز ہو سکتے ہیں۔ پہلے ہم پڑھیں گے اس میں اسکیزوئڈ کس طرح سے کامن ہے، کتنا پرسنٹ یہ کامن ہے لوگوں میں۔ اسکیزوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر از ریلیونٹ انکامن اباؤٹ 3.1% to 4.9% آف پیپل ان یونائٹیڈ اسٹیٹ ہیو دس کنڈیشن، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ بہت کم اس کی تعداد پائی جاتی ہے، جس میں دیکھا گیا ہے کہ 3.1% سے لے کے 4.9% لوگوں کے اندر یونائٹیڈ اسٹیٹ میں ان کی کنڈیشن پائی جاتی ہے۔ اب اس کے سمٹمز میں انہوں نے کہا کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ہے ڈزنٹ want or enjoy close relationship even with family members, choose hobbies, activities and jobs that are solitary in nature, has little or no desire for sexual activity, relay the experience or expresses the strong emotions, has an apparent indifference to the prices or criticism by others۔ یعنی انہوں نے سمٹمز میں کیا کہا ہے کہ یہ بالکل بھی انجوائے نہیں کرتے اور نہ چاہتے ہیں کسی ریلیشن شپ میں رہنے میں یا اپنی فیملی کے ساتھ رہنے میں، وہ کوئی ہابیز یا ایکٹیویٹیز یا جاب صرف اپنی نیچر کے مطابق سوٹ کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد انہوں نے کہا ان کو کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہوتا سیکچول ایکٹیویٹیز میں، یا ان کی کوئی ڈیزائر ہی نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ان کا لیک آف ایکسپیرینس ہوتا ہے، ایکسپیرینس نہیں ہوتا، اور اپنے ایموشنز جو ہیں ان کے ایکسپریس کرنے میں اسٹرانگ نہیں ہوتے۔ پھر انہوں نے کہا یہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں دوسروں کو طرح رہنے میں، ان کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
اب انہوں نے کہا اس کی کازز کیا ہو سکتی ہیں، یعنی انہوں نے کہا فردر کازز ہو سکتی ہیں، جینیٹک فیکٹرز ہو سکتے ہیں، انوائرمنٹل فیکٹرز ہو سکتے ہیں. تو اس کی 2 طرح کے انہوں نے ڈس آرڈرز وہ ٹائپس بتائی ہیں. انہوں نے کہا سم پیپل ریسرچر تھنکنگ دیئر آر مے بی جینیٹک کنیکشن بٹوین دس شیزوفرینیا اینڈ سکیزوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر. In addition, some of the features of autism spectrum disorder resemble schizoid personality disorder, so researcher link a genetic relationship between the two might exist. یعنی انہوں نے کہا جینیٹک فیکٹرز ہو سکتے ہیں اگر ایک فیملی میں کے جو لوگ ہیں آٹزم یا سپٹرام ڈس آرڈر سے ریزمبل بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ اس میں 2 طرح کے ریلیشن پائے جاتے ہیں. پھر انہوں نے کہا انوائرمنٹل فیکٹر، یعنی انوائرمنٹل فیکٹر بھی اگر نگلیکٹ فل ہیں، چائلڈ نے کوئی فیس ایسی چیزیں کی ہیں جو اس کے لیے انوائرمنٹل فیکٹر ہو یا ابیوز ہوا ہوا ہو یا اس کے ساتھ نگلیکٹنگ چائلڈ ہو، تو اس میں بھی اس پرسنالٹی میں ڈیولپ ہو سکتی ہے. پھر اس کو ڈائگنوز کس طرح سے کرتے ہیں. انہوں نے کہا personality continues involved throughout childhood, adolescence and early adulthood. Because of this, healthcare providers don't typically diagnose someone with schizoid personality disorder until after the age of 18. یعنی انہوں نے کہا ہے کہ پرسنالٹی چینج ہوتی رہتی ہے. پہلے ایک بچے سے تھوڑی سی جوانی میں آتی ہے، یعنی ٹین ایج میں آتی ہے، پھر اس کے بعد انسان پورا ینگر ایج میں آ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا ہیلتھ کیئر ہے وہ دیکھتی ہے کہ ڈائگنوز کرنے کے لیے اگر سکیزوئڈ پرسنالٹی کو ڈائگنوز کرنا ہو تو وہ ایج دیکھتی ہے جس میں 18 سال کی عمر پائی جاتی ہے، اس کے مطابق ڈائگنوز کیا جاتا ہے. پھر انہوں نے کہا when do see help it's often due to coexisting conditions such as the anxiety or depression not the disorder itself. یعنی انزائٹی اور ڈپریشن میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. پھر انہوں نے کہا ہے کہ سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ جو اسکیزوئڈ پرسنالٹی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے کیا کیا وہ چائلڈہڈ ہسٹری اس کا دیکھ سکتے ہیں یا اس کا ریلیشن شپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی ورک ہسٹری اور ریلیٹنگ ٹیسٹنگ بھی کروائی جاتی ہے جس کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس پرسن میں کون سی ٹائپ پائی جاتی ہے. پھر اس میں ٹریٹمنٹ ہے، ٹریٹمنٹ میڈیکیشن کے تھرو بھی کیا جاتا ہے، ساتھ تھیراپیز بھی یوز کیا جاتا ہے جس میں ٹاکنگ تھیراپی ہوتی ہے اور بہت اچھا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، سائیکو تھیراپی ہوتی ہے اور فیملی تھیراپی اور گروپ تھیراپی، CBT، یہ ساری تھیراپیز کام آتی ہیں جس کی وجہ سے ایک پیشنٹ کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، کل نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے. جزاک اللہ.